حسن کی ہو گیا ہوگا عین ایمان ہو گیا ہوگا عین ایمان ہو گیا ہوگا جب بنا ہوگا وہ قد موضوع جب بنا ہوگا وہ قد موضوع سایہ قربان ہو گیا ہوگا حسن کی جان محمد وآل محمد صلوات وہ صبر جسے ظلم شکن کہتے ہیں وہ صبر جسے ظلم شکن کہتے ہیں تعلیم شہنشاہ زمن کہتے ہیں تعلیم شہنشاہ زمن کہتے ہیں ہو جائے جہاں صلح پا دشمن مجبور ہو جائے جہاں صلح پا دشمن مجبور اس خلق مجسم کو حسن کہتے ہیں وہ سب جسے نعرہ صلوات میدان میں کوئی جانے والا نہ
گلا کٹنے والا نہ رہا اور کوئی گلا کٹنے والا نہ رہا جو مارا گیا اس کو اٹھا جو مارا گیا اس کو اٹھا لائے حسین شبیر کا کوئی لانے والا نہ رہا میدان میں فاتحہ جس دم حسن کا زہر سے ٹکڑے جگر ہوا دل کا آہوں سے زیر و زبر ہوا سمکا جو روح پاک ظاہر اثر ہوا حال اس امام پاک کا دیگر ہوا راحت میں فرق اور شکم میں خلل پڑا کٹ کر کلیجہ دست کے اندر نکل پڑا کٹ کر کلیجہ دست کے اندر نکل پڑا فرماتے تھے حسن کے بلاؤ حسین کو آدم بدم یہ حکم کے لاؤ حسین کو بھائی کا حال زار سنا حسین کو ٹکڑے میرے جگر کے دکھاؤ حسین کو ٹکڑے میرے جگر کے دکھاؤ حسین کو کہہ دو کہ جلد آئی یہ رحلت سن جائیے پوچھا کہ
وصیت کا وقت ہے، سن جائیے کچا کے وصیت کا وقت ہے، آئے حسین اتنے میں باچشم اشک چلاتے تھے کہ آپ کی غربت کے میں شبر گلے کو چوم کے کہتے تھے بار بار میں تم پر صدقے اے میرے نانا کی یاد کا، میں تم پر صدقے اے میرے نانا کی یاد کا، مجھ سے زیادہ ظلم و ستم تم پر ہوئیں گے، ہم قبر میں تمہاری مصیبت پر روئیں گے، ہم قبر میں تمہاری مصیبت پر روئیں گے، جس دم حسن کا زہر سے ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین، تمام علماء، تمام شہداء، اپنے مرحومین کو، میرے مرحومین کو، استاد سبت جعفر، شہید سردار شہید عارف حسینی کی روح کو پڑھ کر بخش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ ایک اور دفعہ صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزاداران محترم، ایام ماہ سفر کے آخری ایام ہیں اور وفات رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اسی کی ذیل میں بہرحال 2 مجالس ہیں، اور ایک امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی، جبکہ بہرحال روایات مختلف بھی ہیں، تاریخیں مختلف ہیں، لیکن ہمارے یہ تینوں پروگرام جو ہیں وہ اسی مناسبت کے ساتھ ہیں۔ یہ پروگرام جو ہے وہ بہرحال امام حسن سینٹر کیمبرا اور اہل البیت سوسائٹی یو ایس کے تعاون سے جو ہے وہ آرگنائز کیا گیا ہے۔ پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہم اس میں اہل بیت علیہ السلام کا ذکر فرمائیں، اور وہ ذکر کہ جس کے لیے انہوں نے ہمیں تاکید کیا ہے۔ کوشش یہی ہے کہ بہرحال مجالس میں پروفٹ کی زندگی کے اوپر فوکس کیا جائے اور کچھ اس میں سے اپنی زندگی کے لیے حاصل کیا جائے۔ پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے لقد کان اسوہ، میں نے تمہارے لیے جو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، تمہارے لیے جو رول ماڈل قرار دیا ہے، وہ رسول خدا کی ذات ہے۔
اب یہ کہ بہرحال ہم جس ٹائم میں زندہ ہیں، ہم جس دور کے اندر زندہ ہیں، یہ دور ظاہری طور پر اگر آپ دیکھیں تو ترقی یافتہ دور ہے اور کمیونیکیشن کا دور ہے. انسان جو ہے وہ ظاہر ہے کمیونیکیشن کے ذریعے سے ہی اس دنیا کے اندر، اس دور کے اندر حکومت کر رہا ہے. جو اچھا کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، جس کے پاس اچھا ایکسیس ہے، جس کے پاس زیادہ جو ہے وہ انفارمیشن ہے، آج وہی کامیاب ہے اس دنیا کے اندر. اس دور کے اندر کہ جہاں مین اور مشین کمبائن ہوا ہے، اس دور کے اندر ہم کس طرح رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو کس طرح رول ماڈل بنائے اور کس طرح ان کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرے. دیکھیں قرآن کی سری آیات ہیں جو بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے، جس میں کوئی واو یا گیپ نہیں ہے. پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. یعنی گیپ نہیں دے رہا کہ اللہ کی اطاعت، اور بالکل بالکل اسٹریٹ کہہ رہا ہے کہ جس طرح اللہ کی اطاعت ہے اسی طرح رسول کی اطاعت ہے. یعنی گویا اگر تم نے رسول کی اطاعت کی تو تم نے اللہ کی اطاعت کی. اور قرآن کی آیت میں پروردگار کہہ رہا ہے اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، خود رسول کے ذریعے سے یہ آیت بیان ہو رہی ہے فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ خدا کی طرف پڑھو تو رسول خدا کی طرف. بہت ساری آیات ہیں جو ہمیں ذیل کے اندر یہ دعوت دے رہی ہیں کہ ہمیں رسول خدا کی اطاعت کرنی ہے. اب رسول خدا کی اطاعت سے مراد کیا ہے؟ کیا مطلب صرف اس مدینہ کے دور کے اندر اطاعت تھی، یا اس دور کے اندر، یا آج کے اندر اس ماڈرن ورلڈ کے اندر جہاں ہم زندہ ہیں اس کے اندر ہم کس طرح اطاعت کریں رسول خدا کی؟ تو دیکھیں بہت ساری ہے گفتگو، تو خیر بہت زیادہ وسیع ہے، لیکن اگر ہم اس کو تھوڑا سا ڈیوائڈ کریں تو دیکھیں چند چیزیں ہیں انسان کی زندگی میں کہ اگر انسان اس کو ڈیوائڈ کرے تو اس کے اوپر انسان کر سکتا ہے. ایک چیز اس کی انڈیویجول پرسنالٹی ہے، آج کے دور کے اندر اس کی اپنی شخصیت ہے. جس دور میں ہم زندہ ہیں وہاں پر آئیڈینٹی لاسٹ ہو گئی ہے، یعنی انسان کی اپنی شناخت نہیں رہی ہے. انسان اپنی شناخت کھوتا جا رہا ہے. سب کچھ ویسے بھی ورچوئل ہو گیا ہے. اب آپ سے زیادہ آپ کی ورچوئل آئی ڈی امپورٹنٹ ہے، یعنی ہاؤ یو آر آن فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام اور اسنیپ چیٹ. یعنی یا مثلا اگر یوتھ اور بچے جو گیمز کھیلتے ہیں، چاہے وہ جو بھی آج کل گیمز ہیں، ان گیمز کے اندر ان کی آئی ڈی کیا ہے، ان گیمز کے اندر ان کے پاس کتنا کریڈٹ ہے. یعنی گویا ہم اپنی حقیقی آئیڈینٹی کو کھو گئے. انسان کی اپنی شناخت کیا ہونی چاہیے وہ اب نہیں رہی ہے. اگر کوئی پہچانا بھی جاتا ہے تو وہ ظاہر سے پہچانا جاتا ہے، یعنی اس کا ظاہر میں لباس کیسا ہے، وہ کون سا برانڈ یوز کرتا ہے، کس طرح کی چیزیں وہ پہنتا ہے، کیا استعمال کرتا ہے. یعنی گویا انسان بھی اگر سکین کیا جاتا ہے یا اس کی ویلیو کو جج کیا جاتا ہے تو اس کے ظاہر سے ہے، جبکہ اصل انسان کا باطن ہے، انسان کا اندر ہے. ظاہر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کبھی خوبصورت ہو، ظاہر میں ہو سکتا ہے کبھی خوشبو انسان سے آ رہی ہو، لیکن اس کے حقیقت وجود کے اندر اس کا انسان کیسا ہے، اندر وہ کتنا خوبصورت ہے، اندر اس کی وجود سے کیسی خوشبو آتی ہے. اب یہ انسان اس دور کے اندر کیسے مینیج کرے، یہی اس کو اصل مینیج کرنا ہے. یہ دور اس کو آہستہ آہستہ آئیڈینٹی لیس کرتا جا رہا ہے. اب انسان جو ہے وہ آمنے سامنے بیٹھا ہوا بھی انسان ایک دوسرے سے فزیکل کانٹیکٹ کے بجائے ورچوئل کانٹیکٹ کے اندر رہتا ہے. اب اس کے اندر بہت مشکل ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی حقیقی ہدف کو، مقصد کو حاصل کرے جب تک کہ اس کے لیے کوئی رول ماڈل کریٹ نہ کیا جائے. کیونکہ اس کو ایک چیز ایسی ہوپ دینی ہے کہ ایسا کمال اس کو دکھانا ہے، ایسی چیز اس کو دکھانی ہے کہ جہاں پہنچنے کے لیے وہ کوشش کرے، وہ اپنے آپ کو لے کر آگے بڑھے. کیونکہ ظاہر ہے آپ اگر کسی کو بہت کمال کی چیز دکھائیں گے، بہت ہائر لیول دکھائیں گے، تو وہ پھر باقی چیزوں سے گزرتا چلا جائے گا. انسان دنیا کے اندر ظاہر ہے جب آیا ہے اللہ نے اسے خلق کیا ہے، اور یہ اس کی خلقت بغیر کسی مقصد کے نہیں ہے. قرآن جو ہے وہ اس کی خلقت کو ڈیفائن کر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے انسان کو خلق ہی نہیں کیا مگر سوائے جن اور انس کو، سوائے اپنی عبادت کے، اپنی بندگی کے، یعنی وہ میرے اوبیڈینس رہے. اب یہ جو اوبیڈینس ہے یہ کیسے ظاہر ہوگی آج کے ماڈرن دور کے اندر کہ انسان
جہاں پر بہت سارے مختلف قسم کے اسکول آف تھاٹ کا شکار ہو گیا ہے، انسان دہریت کی طرف جا رہا ہے، انسان جو ہے وہ ایتھیزم کی طرف بڑھتا ہے، انسان کوشچن کرنے لگ گیا ہے، بڑے بیسک چیزوں پر انسان جو ہے وہ سوال اٹھانے لگ گیا ہے۔ یہ سوال کرنا بری بات نہیں، مگر یہ سوال اس کے ذہن کے اندر جو چیز ڈالی جا رہی ہے، جسے اصل ہدف دیکھیں، جب پروردگار نے انسان کو خلق کیا اور اس کے بعد سے جتنے پروفٹس کو بھیجا، ان سب کا مقصد انسان کو لا الہ الا اللہ کی طرف لانا تھا، یعنی ایک خدا کی عبادت کی طرف۔ لیکن دوسری جو طاقت رہی ہے، دوسری جو پاور رہی، اس کا مقصد تھا انسان کو اس لا الہ الا اللہ سے دور کرنا۔ اب چاہے وہ بتوں کی پوجا کرے، چاہے وہ ستاروں کی کرے، چاہے وہ آگ کی کرے، چاہے وہ جانوروں کی کرے، چاہے وہ کچھ بھی کرے، لیکن خدا کی عبادت سے دور رہے۔ تو اگر ہم اس کو مائنڈ میں رکھیں اور تھوڑا سا بھی ہیومن ہسٹری کا مطالعہ کریں تو دیکھیں کہ یہ دو پیرلل فورسیں جو ہے وہ چلتی آ رہی۔ پروردگار نے اپنے آخری ہادی کو بھیجا، اپنے آخری میسنجر کو بھیجا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى۔ خب اگر انسان اس کے اندر جاتا ہے سنقرئک فلا تنسى، یعنی ہم نے اس رسول کو قرآن دیا کہ وہ بھولے نہیں، یعنی کوئی چیز جو ہے وہ فراموش نہ ہو۔ ہم نے جو اس کو یہ چیز دی ہے تاکہ کوئی چیز بھولے نہیں۔ جب خدا اپنی ربوبیت کے ذریعے سے، اپنی خالقیت کے ذریعے سے رسول خدا کو علم دے رہا ہے، رسول خدا کو ساری چیزیں دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے؟ تاکہ وہ کوئی چیز وہاں سے فراموش نہ کی جائے، بھلائی نہ جائے۔ خب یہ پروفٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ پروفٹ جو کہ معصوم ہے، اگر اس کے اندر خدا نہ خواستہ خطا پائی جائے، اگر خدا نہ خواستہ اس کے اندر ایسی چیز پائی جائے کہ وہ بھول جائے، یا اس کے اندر ہو کہ اس کے اندر یہ آپشن ہو، تو پھر ہم وہی کے اوپر ایمان نہیں لا سکتے، کیونکہ وہی جو ہے وہی آئے گی جہاں پر خطا نہیں ہے، یہاں پر کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو اب یہ جو پروردگار کہہ رہا ہے سنقرئک فلا تنسى، خوب یعنی یہ جو قرآن ہے، یعنی یہ جو سب ہے، یہ پروردگار نے دی ہے۔ یعنی اس قرآن کی اس آیت میں جب کہتے ہیں سب اسم ربک الاعلی، یعنی ہم تسبیح کر رہے ہیں۔ تو تسبیح یعنی سبحان کہنا اللہ کی ربوبیت کا، اللہ کی طرف کا۔ اب خدا نے اسی تسبیح کو دیکھے کہ ہم نماز کے اندر بھی دیکھیں کہ ہم یہی تسبیح جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ تسبیح ہمیں کس نے سکھائی ہے؟ یعنی جو ہم تسبیح کر رہے ہیں، البتہ ہم صرف ایک مخلوق ہے، باقی ساری مخلوقات تسبیح کر رہی ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب تسبیح کر رہا ہے۔ اب یہ جو تسبیح ہمیں دی ہے، یہ جو ہم فذکر، پروردگار اسی قرآن کی آیت کے اندر کہہ رہے ہیں خود تذکرہ دو، متذکر ہو جو۔ متذکر کون ہو رہا ہے؟ ہم متذکر ہو رہے ہیں۔ ذکر کون دے رہا ہے ہمیں؟ ہمیں ذکر رسول خدا نے دیا۔ اب یہ جو ذکر ہے، یہ جو سبحان ہے، یہ جو آج ہم پڑھتے ہیں، سجدے میں پڑھتے ہیں، رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، خوب یعنی اس کی ربوبیت، اس کی حاکمیت کو منزہ قرار دینا، اس کی تسبیح کرنا، یہ انسان کو کس نے سکھایا؟ یعنی انسان کو اس کمال پر لے کے جانے والا کوئی اور نہیں، رسول ہے، معلم البشر ہے، یعنی ایسی ہستی ہے کہ جو قیامت تک کے انسان کو گمراہ، جہالیت، ہر طرح کی پرستش سے بچانے کے لیے پروردگار نے اپنے حبیب کو بھیجا اور اسے سکھایا سنقرئک فلا تنسى، یعنی ہم قرآن دے رہے ہیں تاکہ کوئی چیز فراموش نہ کی جائے، کوئی چیز بھلائی نہ جائے۔ یہ جو آج ہمارے وجود کے اندر ہے، آج ہم اگر انسان ہے، اگر جو انسانیت پائی جائے، یہ جتنی بھی ہیومن ویلیوز ہیں، یہ سب ہمیں رسول خدا کے اخلاق کی وجہ سے ملی ہے۔ رسول خدا کہ جو اس دور کے اندر کے جہاں پر رسول خدا جو ہے وہ طائف جاتے ہیں، لہو لہان ہو جاتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں کہ اگر آپ کہیں تو میں ان وادیوں کو، پہاڑوں کے درمیان میں اس وادی کو ختم کر دوں، مگر رسول خدا نہیں چاہتے، کہتے ہیں کہ شاید کوئی ایک شخص ہدایت پا جائے، اور ایسا ہی ہوتا ہے، ایک شخص ہدایت پاتا ہے۔ وہ رسول کہ جو ایک شخص کی ہدایت کے لیے اپنے آپ کو لہو لہان کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی جو ہے وہ سختیاں جھیلی۔ ایک روایات کے مطابق کہ 950 سال میں صرف 8 لوگ ایمان لے کر آئے، 8 لوگ۔ یعنی اگر آپ دیکھیں کہ 100
100 सवा 100 साल में एक शख्स ईमान लेकर आया। और रसूल हजरत नूह को इतना मारते थे, लहू लुहान बेहोश कर कर उन्हें जब वो फेंक दिया जाता था, अहानत कर दी जाती थी, वो होश में आते थे, फिर दोबारा अपनी कौम की तरफ पलटते थे। क्या है ये सब, क्यों है इतनी अजियतें, इतनी तकलीफें? हजरत मूसा को कितनी तकलीफें दी गई, हजरत ईसा को कितनी तकलीफें दी गई, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कितनी भाइयों ने कुएं में फेंक दिया। मगर रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि जितनी अजियत मुझे मिली किसी नबी को नहीं मिली। यानी कि या रसूल अल्लाह आपको क्या अजियतें मिली? ज़ाहिर रसूल खुदा को जो अजियत मिली वो तमाम अंबियाओं को जो अजियतें मिली वो सब शामिल, और उसके अलावा भी अजियतें जो है वो रसूल खुदा की जात को है। मगर रसूल खुदा ने हमेशा जो है वो शर सदर के साथ, आप देखें कि इस्लाम को इखलाक के जरिए से जो है वो फैलाया, अपने वैल्यूज के जरिए, माफ करने के जरिए, दरगुजश के जरिए से। रसूल खुदा की जात से अगर आज के दौर में हम कुछ लेना चाहते हैं तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंडिविजुअल हमारी अपनी पर्सनालिटी है। सबसे पहले हम उसको देखें कि मेरी पर्सनालिटी में आया रसूल खुदा की पर्सनालिटी की कोई शैडो नजर आता है, कोई चीज है जो मैंने अपने रसूल से ली हो। मेरी जिंदगी में मेरे 24 आवर्स में कोई एक बात है जो मैं रसूल खुदा की सुन्नत पे अमल करता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहते तो है कि हमारी जाने कुर्बान रूही माली नफसी लकल फिदा, लेकिन ये जो फिदा होना है ये कहाँ है? जब मेरे 24 घंटे में रसूल नहीं है तो मैं आगे अपने आप को कहाँ फिदा करूँ? कुरान कह रहा है उसवा हसना करार दिया है तुम्हारे लिए। ये उसवा हसना कहाँ है मेरी जिंदगी में? मैंने अपनी जिंदगी में कितनी किताबें पढ़ी रसूल खुदा की जात के ऊपर, उनकी सीरत के ऊपर। तो अल्लामा तबातबाई रिज़वानुल्लाह ताला अलैह की किताब सीरत नबवी है, इसी तरह और उलमा की किताबें भी है, शहीद मुतहरी की किताबें उर्दू में, इंग्लिश में बुक्स बहुत ट्रांसलेट हो चुकी है। तो हम थोड़ा सा टाइम निकालें और सुनन नबी पर अमल करें। बहुत सिंपल है कि मैं अपने इंडिविजुअल एक्ट को आज के दौर के अंदर रियलाइज करूँ। इंडिविजुअल एक्ट क्या है? उठना, बैठना, खाना पीना, वॉक टॉक, अब ये इंसान के इंडिविजुअल एक्ट है। अब इसमें मेरा बिहेवियर में कहाँ मैंने रसूल खुदा से सीखा? तो बहुत सी सिंपल चीजें हैं। ज़्यादा मोहतरम आप सारी बातें जानते हैं, मैं तो सिर्फ आपको बहरहाल तज़क्कुर के लिए कि खुद मैं मुतज़क्किर हूँ, उसके बाद आपको ये बात आपके अज़ान आली में मुंतकिल करने के लिए कि रसूल खुदा की जिंदगी में चंद चीजें उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि ये राइज हूँ। एक ये कि बच्चों को पहले सलाम करते थे, यानी कभी नहीं हुआ कि बच्चे बाज़ औक़ात कहते थे तारीख में कि हमने बड़ी कोशिश की लेकिन रसूल को हम पहले सलाम नहीं कर पाए। रसूल खुदा बच्चों को पहले सलाम करते थे। क्या ये हमारी हमारी जिंदगी में है ऐसा? अब हर वक्त नहीं, लेकिन सम टाइम कभी हमने ऐसा करते हैं, और इसलिए कि रसूल खुदा करते थे। क्या हम बच्चों को पहले सलाम करते हैं? हम तो नाराज हो जाते हैं अगर किसी बच्चे ने सलाम नहीं किया, बोले इसको रिस्पेक्ट नहीं है, ये बड़ों को सलाम नहीं करता। तो आप कर ले भाई, बड़ों को सलाम नहीं करता, आप करेंगे तो वो आपको फॉलो करेगा। तो ये बहुत सिंपल और बड़ी नॉर्मल सी चीज है, मगर ये मिसिंग है। दूसरी चीज जो है वो रसूल खुदा जो है वो जमीन पे बैठ के खाना खाते थे। खूब ठीक है, बहरहाल आजकल दौर हो गया, लोग टेबल बैठ के खाते हैं, या उसमें कोई कराहत या बुरी बात नहीं, लेकिन कभी कभी इंसान, कहीं मौका मिलता है, कम से कम अभी तो खैर लॉकडाउन और सिचुएशन इस तरह की है कि मोमिनीन आपस में शायद उस तरह मिल के बैठते नहीं, वरना इंसान नीचे बैठ के खाना खाना, गुलामों के साथ खाना खाना, गुलामों के साथ बैठना, तो ये चीजें जो है वो रसूल खुदा को पसंद थी। रसूल खुदा को जो है वो बच्चों की बहुत सी चीजें, कुछ बच्चों की चीजें पसंद थी। एक ये कि बच्चे जो है वो मट्टी से खेलते थे, रसूल खुदा को पसंद था। एक चीज के बच्चा जो है वो बहुत जल्दी मान जाता है, यानी अगर उसकी किसी से नाराजगी हो तो वो उसको दिल पे नहीं लेता। रसूल खुदा फरमाते हैं मुझे बच्चे। तो अब हमारे अंदर ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये क्या हमारे अंदर पाई है, ये नहीं पाई जाती। फिर अगर हम अपने डेली रूटीन को अगर हम एनालाइज करें तो क्या हमारी डेली रूटीन के अंदर हमारे खाने पीने के अहकामात या आदाब के अंदर कोई ऐसी चीज जो हम रसूल खुदा से सीखी हो, क्या वो है या नहीं है? देखिए सवाल ये है कि हम वेस्ट में रहते हैं, और वेस्ट में रहने के चैलेंजेस बहुत सारे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, खासतौर पे यूथ का इश्यूज है या फैमिली के इश्यूज है,
ظاہر ہے ویسٹ میں کلچر بیریئرز ہے، آپ گھر میں جیسا بھی ماحول رکھیں، بچے نے باہر جانا ہے، اسکول جانا ہے، ساری چیزیں، تو اس کو ہم کیسے کاؤنٹر کریں؟ لیکن جب تک آپ اپنے لیے کسی چیز کو، کسی ہدف کو قرار نہیں دیں گے، بچہ اس طرف نہیں بڑھے گا آپ کا، یا آپ خود بھی نہیں بڑھیں گے۔ اگر آپ اپنے گھر کے ماحول کے اندر کسی ہستی کو، کسی پرسنالٹی کو اتنی امپورٹنس دیتے ہوں گے، بچے کے لیے بھی آہستہ آہستہ وہ چیز ڈیولپ ہوتی ہے۔ اور آج کا بچہ، آج کا یوتھ جو ہے تھوڑا لاجیکل بات کرتا ہے، اس کو کوشچن بہت زیادہ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ اسی لیول پہ گفتگو کی جائے، اس کو علم اور شعور اس کے اندر دیا جائے، یعنی اس کو موقع دیا جائے، اور اس کو پڑھائی کی طرف، ایجوکیشن کی طرف نالج اس کو دی جائے تاکہ وہ خود اینالائز کر سکے۔ لیکن سب سے پہلے ہمارا اپنا کردار ہے کہ ہم اس کو وہاں تک لے جانے کے لیے کتنا امپورٹنٹ، جیسے ہم اپنے بچوں کو اگر اکاؤنٹنٹ بنانا چاہتے ہیں، اگر سائنٹسٹ بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بچے کو شروع سے موٹیویٹ کریں، اس کے لیے فیملی کے کسی فرد کو یا کمیونٹی کی کسی بات کو اس کے لیے رول ماڈل بناتے ہیں کہ دیکھو اس کو دیکھو وہ کتنا اچھا ڈاکٹر ہے، اس کو دیکھو وہ کتنا اچھا انجینئر ہے، اس کو دیکھو کتنا اچھا آئی ٹی اسپیشلسٹ ہے، تو بچہ موٹیویٹ ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں دنیاوی ہے، اس میں بری بات نہیں ہے، ہمیں ضرورت بھی ہے، کمیونٹی کو ضرورت ہے، وقت امام کو ضرورت ہے ساری چیزوں کی، بٹ یہ کہ دیکھیں اسٹل یہ سب دنیا ہے۔ لیکن اگر ہم بچے کو آخرت کی طرف متوجہ کرائیں، اور دنیا اس نے سیکھ جانی ہے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں، اگر ہم اس کے دل میں آخرت کا خوف ڈالیں، آخرت کی ایک ایسی موٹیویشن ڈالیں، آخر میں صرف خوف خدا سے، نہ صرف جہنم کا خوف، بلکہ اس کے اندر وہاں کے تم نے وہاں ہمیشہ رہنا، اصل لائف وہ ہے، اصل زندگی وہی ہے۔ جب ہم اس کی طرف بڑھیں گے، یعنی ایک ہائر لیول کی طرف ہم اس کو ڈرائیو کر رہے ہیں، جب ہم اس کو ہائر لیول، ایک پہاڑ کی چوٹی کی طرف ڈرائیو کرائیں گے نا، تو راستے کے ہڈلز، راستے کے کرو آٹومیٹکلی وہ سالو کر لے گا۔ لیکن ظاہر ہے جب ہم اس کو رکھیں گے دنیا کے لیول پہ، نیچے رکھیں گے، تو وہ پھر زندگی میں گر جاتا ہے۔ وہ زندگی میں جب اس کو کہیں جھٹکا لگتا ہے، پروفیشنل لائف میں یا پرسنل لائف میں، یا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے پاس پھر جگہ نہیں ہوتی کہ وہ کہاں جائے۔ ہماری زندگیوں میں جو مسنگ چیز زیادہ ہے، خاص طور پہ ویسٹ میں، پہلی چیز تو ظاہر ہے ہمیں اس کو مینیج کرنا ہے، اپنی کمیونٹی کو اسٹرانگ کرنا، اس کو اس قابل بنانا کہ آپس میں انٹریکٹ کر سکے، سینٹرز کو نہ صرف مجلس کے لیے بلکہ سینٹرز، کمیونٹی سینٹرز ہوں، آنا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا، ایکٹیویٹیز ڈفرینٹ جو ہے وہ ساری چیزیں سینٹرز کے اندر ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ بہرحال فیملی کمبائنڈ ہوں تاکہ انہیں دوستوں کا احساس، غربت ہے، احساس غربت نہ ہو سکے کہ انسان اپنے وطن سے دور ہے تو وہاں پر وہ دوسری طرف مائل ہو۔ اسی لیے کہ انسان زندگی میں خوف خدا، محبت خدا، خدا کی طرف بڑھنا، آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، اگر تمہیں خدا کے وجود کا احساس ہو جائے تو تم گناہ کبھی نہیں کرو گے۔ اب یہ خدا کے وجود کا احساس کروانا، یہ اصل جو ہے وہ کام ہے، کہ اس کو یہ احساس ہو جائے کہ وہ اکیلا ہے تو بھی خدا ہے، وہ باہر ہے تو بھی خدا ہے، وہ امام بارگاہ میں ہے تو بھی خدا ہے، وہ مال کے اندر گھوم رہا ہے تو خدا کا احساس، یہ اگر ہم اجاگر کر سکے اپنی آنے والی نسل کے اندر، تو وہ خود بخود جو ہے وہ ڈرائیو کرے گا۔ اور جن ہیومن ویلیوز کے اوپر آج دنیا جو ہے وہ بہت ساری چیزیں بیچ رہی ہے کہ ہیومن یہ، ہیومن وہ، انسانی حقوق، یہ حقوق، وہ سب اسلام کے اندر ہائر لیول پر ہے۔ انسان، خواتین کے حقوق، انسان اسلام کے اندر بہت ہائر لیول پر ہے۔ خواتین کا احترام کر، اسلام سے پہلے تو زندہ دفنا دیا جاتا تھا خواتین کو، بچیوں کو، اسلام نے آ کر جگہ دی، اسلام نے آ کر ایک لیول دیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہالت کے دور کے اندر دکھایا کہ جب بیٹی تشریف لاتی ہے تو خود کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے جگہ پر بٹھاتے ہیں، ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں۔ یعنی یہ میسج تھا پریکٹیکلی کہ ایک خاتون، ایک کا کردار کیا کردار ہوتا ہے۔ خود حضرت خدیجہ کے ساتھ جو ریلیشن تھا اس کو انہوں نے کس طرح انہینس کیا، اور کس طرح حضرت خدیجہ نے اپنا رول پلے کیا صدر اسلام کے اندر۔ تو یہ اگر ہم اس کو ایکسٹریکٹ کریں تو آج ہمارے پر ذمہ داری ہے، ہم اگر کہیں بھی دنیا میں رہتے ہیں، ہم بہرحال کہیں اسلام کے امبیسڈر ہیں، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، جس طریقے سے ٹائم بہت تیزی سے فاسٹ موو کر رہا ہے، ہم لوگ بہت قریب پہنچ چکے ہیں، مطلب نو بڈی نو اس کے ظہور کب ہوگا، لیکن ہم ظہور کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔
دنیا بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہے، خطہ تیزی سے چینج ہو رہا ہے، بایولوجیکل وار کے اندر انسانیت آئی ہوئی ہے. اب چاہے وہ مین میڈ ہو، چاہے وہ وبا ہو، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں چھپے ہوئے، اس کے ذریعے سے دنیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب اس دور کے اندر انسان اگر اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں کر پایا اپنے اصل مقصد سے، اپنے اصل ہدف سے، لاسٹ ہو جائے گا، کھو جائے گا، اس دنیا کے شب و روز میں غائب ہو جائے گا، گم ہو جائے گا. اور پھر انسان افسوس کھائے گا یوم حسرت والے دن کہ مجھے زندگی ملی، مجھے موقع ملا اور میں کچھ کر نہیں پایا. وہ تبھی کرنا ہے کہ جب میں اپنے آپ کو رسول خدا پر فدا کروں، قربان کروں. آپ دیکھیں رسول خدا کے لیے قرآن کتنا زیادہ جو ہے وہ خدا جی اپنے حبیب سے بہت محبت کرتا ہے. روایت میں کہ ایک دفعہ رسول خدا نے کھانا کیا اور رسول خدا کھانا کھلاتے تھے، لوگ آ رہے جا رہے، آ رہے جا رہے، آ رہے جا رہے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے جا ہی نہیں رہے. اب رسول خدا اخلاق ایسا تھا، رسول خدا نہیں کہا لیکن قرآن کی آیات نازل ہو گئی. رسول خدا کے ساتھ لوگ جو ہے وہ اونچی آواز میں بات کرتے تھے، قرآن کی آیت نازل ہو گئی. رسول خدا کے دروازے پر لوگ کھڑے ہو کر جو ہے وہ تھوڑا اونچا کہتے تھے، قرآن کی آیت نازل ہو گئی. خوب کیوں؟ کیونکہ پروردگار کو اپنے حبیب سے محبت ہے، اپنے محبوب سے محبت ہے. اتنی محبت کہ قم اللیل الا قلیلا، اے رسول کھڑے ہو رات کو عبادت کے لیے مگر تھوڑا کھڑے ہو. اتنا کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ یعنی اتنی عبادت اپنے، یعنی ایک انسان کتنی عبادت کرے گا کہ خالق کائنات کہہ رہا ہو کہ قم اللیل الا قلیلا. یعنی اے محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد محمد وآل وآل محمد. اب یعنی آپ اس چیزوں کو دیکھیں کہ یا خالق کو دیکھیں اور اس کی مخلوق کو دیکھیں. یہی ہمارے لیے ہے کہ ہم تو بہت، میں اپنی بات کا آپ کو خدا نہ خاصہ گیا، ہم تو دھسے ہوئے دنیا کے، ہم تو اپنی چیزوں کے اندر دفن ہوئے ہوئے. ہمیں تو اس سے باہر آنے کے لیے پتہ نہیں کتنی اسٹرگل چاہیے. اپنی خواہشات، اپنی آرزویں، اپنی نفساتی چیزیں، اپنا ظاہر، اسی میں پھنسے ہوئے انسان. مطلب میں خود تھوڑی سی زیادہ دیر کے اندر انسان نہیں رہ پاتا. تھوڑی دیر میں انسان کے اندر کی حیوانیت باہر آ جاتی ہے. ذرا سی بات پہ، ذرا سی چیز پہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا ہے. وہ ناٹ بی ایبل ٹو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو روٹیٹ کرنا اس مجسم ساز کی طرح کہ جو ایک ہٹ لگا کر، ایک چھوٹی سی ہٹ لگاتا ہے اور ایک ایک ذرے ذرے کو، لوہے کے آہن کو صحیح کر رہا ہوتا ہے تاکہ ایک مجسمہ بن سکے. لیکن اسے بہت چوٹ لگانی پڑتی ہے، اسے بہت، اس کو جو ہے وہ ظرافت کے ساتھ اسے چیزوں کو اکھاڑنا پڑتا ہے تو ایک شکل یا ایک مجسمہ کریٹ ہوتا ہے. ہمیں اس مجسمے سے زیادہ اپنی ذات کو ہٹ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے نفس کو، اپنے خواہشات کو. اس کے لیے شب زندہ داری چاہیے، شہر میں اٹھنا، خدا کی ذات کو سجدے کرنا، اس کی بارگاہ میں کریا، اپنے اخلاق کو مزین کرنا، اپنے کردار کو. استغفار، رسول خدا ایک محفل سے اٹھتے تھے 25 دفعہ استغفار کرتے تھے. میں رسول خدا کو استغفار کی ضرورت تھی، کیوں کرتے تھے؟ بہرحال ان کے استغفار کا لیول ہمارے اساتذہ بتاتے ہیں کہ وہ الگ ہے، ان کا استغفار کسی اور چیز کے لیے. لیکن ہم ایک محفل سے اٹھتے ہیں، غیبت، تہمت، جھوٹ، پتہ نہیں کیا کیا انسان سے ہو جاتا ہے اور ہم استغفار ہی نہیں کرتے. پتہ نہیں ہماری آخری محفل ہو، اگلی دفعہ ہماری سانس نکل جائے، اسی حالت میں قبر میں جائیں گے، اسی حالت میں عالم برزخ میں چلے جائیں. اب یہ کیسے انسان صحیح کرے؟ انسان اس عالم کے اندر جو ہے وہ اسے ایک ایسا موٹیویشن چاہیے، ایک ایسا لیول چاہیے کہ جہاں وہ بڑھتا رہے عشق کی کیفیت کے ساتھ. کہ ایک صحابی رسول جو ہے وہ جب بھی آتے تھے مسجد نبوی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ صرف مجھے دیکھنے آتا ہے، صرف ان کو مجھے زیارت کرنی ہے. رسول خدا اگر بیٹھے بھی ہوتے تھے بلند ہو جاتے تھے تاکہ وہ دیکھ لے اور چلا جائے. وہ عشق تھا رسول سے لوگوں کو. ایک دن اس نے سوچا کہ میں پہلے آؤں تاکہ کوئی نہ ہو اور سب سے پہلے میں دیکھوں. صبح مسجد پہنچا تو آ کر دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہوئے، اور کہا کہ اب تھوڑا سا غصہ آیا، کہا کہ حضرت سلمان سے کہ آپ کہاں سے آئے؟ زمین پھٹی یا آسمان سے گرے؟ کہاں سے آئے؟ میں قدموں کے نشان نہیں دیکھ رہا. وہ صرف رسول خدا
مکے ہیں. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے قدموں کو رسول کے قدموں میں ضم کر دیا تاکہ میرے قدموں میں نشان نہ رہے. اسی لیے سلمان و منا اہل بیت ہو گئے، یعنی اپنے آپ کو فنا کر دینا، اپنی ذات کو فنا کر دینا ایسی کہ خود نہیں رہے. قرآن صاف یہی کہہ رہا ہے کہ رسول خدا کو کوئی اجر نہیں چاہیے، صرف یہی اجر چاہیے تھا کہ میرے اہل بیت سے مودت کرو، محبت کرو. یہ انسان یعنی اگر اہل بیت سے محبت ہے تو رسول خدا سے محبت ہے، اگر حضرت علی سے محبت ہے رسول خدا سے محبت، حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ سے محبت ہے حضرت رسول خدا سے محبت ہے، امام حسن امام حسین سے محبت ہے رسول خدا سے محبت ہے. حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. خب یہ ظاہر ہے یہ سیر ہے، یہ ٹریول ہے. اس ٹریول کو ہم نے اپنی زندگی میں انہینس کرنا ہے. آہستہ آہستہ ہمیں اپنی زندگی کو اس ماڈرن دور کے اندر کے جہاں مشین کا دور ہے، آپ کے سامنے ہم لوگ اس ٹائم مشین کے ذریعے سے کنیکٹ ہیں، مشین کے ذریعے سے ہم سارے کاموں کو انجام دے رہے ہیں، مشین کے محتاج ہو گئے. ایک طرح سے ہم سمجھ لیں کہ آج ہم سے مشین کے بغیر کام نہیں ہوتا. ہمیں شاید اپنے فون نمبر کے علاوہ کسی اور کا فون نمبر یاد ہی نہیں. مجھے تو ویسے یاد نہیں ہے، اس میں کوئی سوائے شاید ایک آدھ کو نمبر یاد ہو. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ محتاج ہو گئے. 5000 کانٹیکٹس، اتنے ہزار کانٹیکٹس، اتنی چیزیں، اتنی سب مشین کے پاس. اس مشین کے دور کے اندر آپ مجھے بتائیں ہاؤ وی ول بی ڈفرینشیٹ اوور سیلف ایز اے ہیومن. ہم انسان کیسے بنے، ہمارے اندر کیا ڈفرینشیٹ ہو. نالج بہت ہے مشین کے پاس، انفارمیشن مشین کے پاس. ود ان اے سیکنڈ گوگل آپ کو 1000 جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے ملی سیکنڈ میں آپ کو کتنا رزلٹ دے دیتا ہے. تو ہم کیسے اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کریں؟ کوئی اور چیز نہیں ہے، وہی چیز جسے رسول خدا کے لیے رسول خدا نے خود فرمایا کہ مجھے مکارم الاخلاق کے لیے مبعوث کیا گیا ہے، یعنی اخلاق کے لیے. مشین کے پاس سب کچھ ہے مگر مشین کے پاس اخلاق نہیں ہے، مشین کے پاس کردار نہیں ہے. مشین کچھ بھی کر لے، مشین جو ہے وہ ویلیوز کو جنریٹ نہیں کر سکتی ہے، وہ آٹومیشن موڈ پر ہے، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. مشین قدر نہیں کر سکتی، رسپیکٹ نہیں کر سکتی، تواضع نہیں کر سکتی، درگزر نہیں کر سکتی مشین. اس دور میں ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم خود مشین نہ بنے، ہم اپنے آپ کو اخلاق رسول خدا سے مزین کریں. وہ اخلاق کہ جہاں پر رسول خدا نے اپنی قمیض کو ہٹایا اور ایک شخص سے کہا کہ میں جب جو ہے وہ ایک چابک ایک لکڑی جو ہے وہ کہیں تمہیں لگ گئی تھی تو اس نے کہا مجھے بدلہ لینا ہے، مجھے جو ہے وہ اس کو واپس. رسول خدا نے اپنی قمیض کو ہٹایا. رسول اللہ اکبر، خاتم الانبیاء، پروردگار کہتا ہے کن تو قصن مخفی ہے، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، میں نے رسول کو خلق کیا. وہ رسول اپنی قمیض ہٹاتے کہتے ہیں لو بدلہ لے لو، مجھے لگ گیا تھا تمہیں. اس نے ایک جیسی قمیض اٹھائی، اس نے رسول کی جو ہے وہ کمر کا بوسہ لیا، کہا یا رسول اللہ میں تو بوسہ لینا چاہتا تھا. ایسی ہستی. اور اس دور کے اندر ہم لوگ اپنے رسول کو نہ پہچانے. ہم شافی محشر ہے، کس طرح ہم رسول کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہاں پہ روز قیامت میں؟ کیا جواب دیں گے ہم آج کے دور کے اندر خدا کو؟ کس طرح ہم کھڑے ہوں گے؟ پوری انبیاء کو جو گواہی دے گا وہ رسول خدا کے ساتھ ہے. کیا ہم اپنے آپ کو اپنے رسول کے قریب کیا ہے؟ نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ گم شدہ ہے، ہم لاسٹ ہو گئے اس دور کے اندر. ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو پہچانے، اور ہماری پہچان اور کوئی نہیں ہے سوائے ایک نام اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ وہ نام ہے جو کہ ہماری پہچان ہے. ہمیں اس پہچان کو اور انہینس کرنا ہے، ہمیں اپنی اس پہچان کو اور بڑھانا ہے تاکہ دوسرے عالم کی مخلوقات ہماری طرف متوجہ ہوں کہ یہ کتنے اپنے رسول کے جو ہے وہ محبت کرنے والے ہیں، کہ یہ اپنے رسول کی جو ہے وہ لائف کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں. وہ بہرحال میں سے زیادہ آپ کو مزاحم نہیں ہوگا، معذرت بھی چاہتا ہوں. میں ریسنٹلی ٹریول کر کے میری طبیعت کافی ناساز بھی ہے اور پھر مجھے ٹریول کرنا ہے رات کو بھی. انشاءاللہ کل جو ہے وہ کسی اور جگہ سے آپ کی خدمت میں آن لائن ہوگا. لیکن بہرحال اپنی گفتگو کو ہم کنٹینیو رکھیں گے
انشاءاللہ خدا نے چاہا خود رسول خدا ہماری مدد فرمائے اور شافی محشر رہے، ہماری شفاعت کرے خدا کی بارگاہ میں، ہمارے لیے دعا کرے رسول خدا کہ ہم شرمندہ نہ ہوں وہ کام کہ جو انہوں نے اتنی اذیتیں، اتنی مشکلات اور اتنا سب کچھ کیا، فتح مکہ رسول خدا نے سب کو معاف کر دیا سوائے چند لوگوں کے، ان کو بھی بعد میں بعض کو معاف کر دیا۔ آپ سوچیں کہ اتنی تکلیفیں، اتنی اذیتیں، رسول خدا سجدے میں عبادت کر رہے ہوتے تھے، لوگ غلاظت جو ہے وہ اہانت کر کے چلے جاتے تھے، اتنی تکلیفیں دیتے رسول کو مکہ اپنا چھوڑنا پڑا رات کی تاریکی میں، لیکن رسول خدا نے معاف کر دیا، درگزر کر دیا۔ جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی جو ہے وہ ازدواج ہوئی، شادی ہوئی، ان کی شادی ہوئی تو رسول خدا نے جب دیکھا کہ اپنی بیٹی کو، کہ کہا بیٹی نیا لباس کہاں گیا؟ کہا بابا وہ میں نے سائل کو دے دیا۔ کہا بیٹی پرانا لباس دے دیتی، نیا؟ کہا بابا میں نے بھی آپ سے سیکھا ہے، آپ سے بھی جب سائل نے کچھ مانگا تھا تو آپ نے اپنا پیراہن دے دیا تھا، اپنا لباس دے دیا تھا، اور آپ کچھ اور اوڑھ کے گھر آئے تھے۔ آپ سوچیں کہ یہ نفاق کرنا، اللہ کی راہ میں دینا، خود رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو تم اللہ کی راہ میں دے رہے ہو باقی جو تمہارے اپنے پاس ہے وہ فنا ہے۔ اب یہ اس طرح کی چیزیں ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ ایسا نہیں کہ خدا نخواستہ ہم نہیں دیتے ہوں گے، یقیناً دیتے ہوں گے، لیکن یہاں پر اپنی زندگی کو اٹیچ کرنا، آج ہم دنیا میں چیزوں میں ڈاکٹر نے یہ کہا، سائنٹسٹ نے یہ کہہ دیا، فلانے جو ہے وہ سی او نے یہ کہا ہے، وہ باتیں ہمارے ذہنوں میں گونج رہی ہے۔ آج ہمارا بچہ بھی جو ہے وہ کبھی کہتا ہے کہ اسٹیو جاب نے یہ کہا، کبھی کہتا ہے ایلن مسک نے یہ کہا، تو یہ ساری باتیں آج ہمیں یاد ہیں، لیکن رسول خدا نے کیا کہا کتنا ہمیں یاد ہے، کتنا رسول خدا نے کہا کہ انسان کس طرح بنتا ہے، انسان اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے۔ آج ڈاکٹر دنیا کہتے ہیں کھانے سے پہلے ہاتھ دھو، کرونا ہے، وائرس ہے، یوں دھو، اتنا دھو۔ آج سے 14 سال پہلے رسول خدا نے کہا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو، کھانے کے بعد ہاتھ دھو۔ یعنی ہمیں کب سے یہ ساری باتیں کہہ رہا ہے، اور کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، کھانے کو جب تک چھٹے امام کی حدیث بھی ہے کہ جب تک ہاتھ گیلے کھانے میں برکت ہے تمہارے لیے۔ آج ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نوالا جو ہے وہ چبا چبا کے کھاؤ تاکہ ہضم ہو۔ رسول خدا نے آج سے 1400 سال پہلے کہا کہ کھانا اس طرح کھاؤ، لیکن کیونکہ ہم نے ڈیلیور نہیں کیا، میری غلطی ہے، میں آپ کو کیوں کہوں، ہماری غلطی ہے، ہم نے پریکٹیکلی ان چیزوں کو ڈیلیور نہیں کیا۔ ہم نے ممبر کو بھی معذرت کے ساتھ اپنی ہی خواہشات، اپنی ہی آرزوؤں کے لیے، اپنی ہی چیزوں کے لیے استعمال کیا، ایک دوسرے کے اندر ڈویژن کے لیے استعمال کیا، ایک دوسرے کے اوپر تنقید کے لیے استعمال کیا، اور ہم لاسٹ ہو گئے۔ وہ علی سینا کہ جو اتنا انٹیلیجنٹ تھا اپنے زمانے کا، آج تک اس کی کتابیں جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہیں، چاہے وہ میڈیکل کی ہو، چاہے وہ لا کی ہو، اتنا وہ انٹیلیجنٹ تھا کہ جب وہ پیدا ہوا تھا تو اس وقت اس کو پتا تھا کہ کہتا تھا کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو اس وقت آسمان کیسا تھا مجھے یہ بھی پتا ہے۔ وہ اور اس کا ایک شاگرد تھا بہروز، جس کو اس نے بڑا انٹیلیجنٹ تھا، جو ساری کتابیں جس نے ابو علی سینا کی لکھی، وہ جب دیکھتا تھا اپنے استاد کو کہ یہ بہت انٹیلیجنٹ ہے، ہر چیز آتی ہے، تو کہا کہ آپ پروفٹ ہونے کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے، آپ نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے، آپ کو اتنا کچھ آتا ہے، سب کچھ آتا ہے۔ خاموش رہتے تھے ابو علی سینا، بولتے رہی تھے۔ رمضان کی سخت سردی اور فجر سے پہلے کا وقت آیا تو ابو علی سینا نے اپنے شاگرد سے کہا جاؤ باہر سے پانی لے کر، باہر سردی، برف، شاگرد بھی ابو علی سینا کا تھا، کہتا ہے کہ باہر درجہ حرارت منفی اور اندر جو ہے وہ درجہ حرارت اوپر ہے، میں باہر نکلوں گا بدن گرم، باہر سرد ہے، مری ہو جاؤں گا، آپ ایسا کیجیے کہ تیمم کر لیں، آپ اسی سے گزارا کر لیں۔ خاموش رہے ابو علی سینا۔ تھوڑی دیر بعد جب گزری فجر کی اذان کا وقت آیا، ظاہر ہے 600-700 سمتنگ کا آس پاس، سے کافی سال پرانی بات ہے، اسپیکر نہیں ہوتے تھے، لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتے تھے، مینار ہوتے تھے، لوگ میناروں پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے۔ اس دور میں سخت سردی میں مینار سے جب آواز آئی اشہد ان محمد رسول اللہ، ابو علی سینا نے کہا اپنے شاگرد سے یہ جو مؤذن ہے اس نے کئی 100 سال ہو گئے اس نے رسول کو دیکھا نہیں ہے، یہ سخت سردی میں مینارے پہ چڑھ کر ان کی جو ہے وہ رسالت کی گواہی دے رہا ہے، تم میرے شاگرد ہوتے ہوئے میرے لیے پانی نہیں لا رہے،
وہ رسول تھے جن کے لیے آج بھی کمائی دی جا رہی ہے. خب رسول اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، عام آدمی نہیں ہوتا. آج آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر ہر ایک منٹ میں اذان ہو رہی ہے. ٹائم آپ چینج کرتے جائیں، چینج کرتے جائیں، چینج کرتے جائیں. کیوں؟ کیونکہ خدا کو یہ نام پسند ہے. حتیٰ اتنا پسند ہے خدا نے جو ہے وہ اس نام کی صورتیں کو اتار دیا، اور کتنے ناموں سے اپنے رسول کو جو ہے وہ قرآن، طٰہٰ، یاسین سے پکارا. خوب ہمیں بھی چاہیے بہرحال اپنے گھروں میں ان ناموں کو جو ہے وہ رکھیں. مستحب بھی ہے کہ اگر بیٹا ہو تو گھر میں محمد نام رکھنا چاہیے. عزیزان محترم، بہرحال ہم رسول خدا اپنی آخری زندگی کے ایام میں، رسول خدا کی زندگی میں بہت گریے ہیں. رسول خدا نے کئی دفعہ گریے کیے ہیں، کچھ جگہوں میں گزرتے گریے کیا. رسول خدا کو حضرت علی سے بہت محبت تھی. ایک جگہ گریہ کیا تو پوچھا کہ کیوں گریہ کر رہے ہیں. حتیٰ خطبہ شعبانیہ میں جب رسول خدا حضرت علی اور سب بتاتے ہوئے رمضان سے پہلے، اور جب کہا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں آپ کے محاسن بھی جو ہے وہ خون سے رنگ ہو جائیں گے، تو رسول خدا کا گریہ ہے. رسول خدا مختلف جگہوں پہ گریہ کرتے ہیں. کبھی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو دیکھ کر گریہ کرتے ہیں. تو یا رسول اللہ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ کہا کہ میرے جانے کے بعد بہت اذیتیں ہیں، بہت تکلیفیں ہیں. رسول خدا زندگی کے اپنے آخری ایام میں ہیں اور بستر پر ہے. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ رسول خدا کے ہمراہ ہے. دروازہ دق الباب ہوا. بی بی پوچھتی ہے کون ہے؟ کہا بہت دور سے آیا ہوں، رسول خدا کی زیارت چاہتا ہوں. رسول خدا بی بی فرماتی ہے کہ ابھی جو ہے وہ حالت جو ہے وہ ایسی نہیں کہ زیارت کی. تھوڑی دیر بعد دوبارہ دق الباب ہوتا ہے. کہا کہ بہت دور سے آیا ہوں، رسول خدا کی زیارت چاہتا ہوں. کبھی حالت مساعدت نہیں ہے. جب تیسری دفعہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ بیٹی سے کہ بیٹی آپ جانتی ہیں فاطمہ یہ کون ہے؟ کہا نہیں بابا. کہا یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام. آپ کے ادب اور آپ کے احترام کی وجہ سے اجازت لے کے داخل ہونا چاہتا. یا رسول اللہ، ملائکہ اجازت لے کر گھر میں آتے ہیں، امت بغیر اجازت کے دروازے کو چلا گئی. رسول خدا کو یہی غم، یہی چیزیں کہ میرے ان کے جانے کے بعد جو ہوا، سب سے بڑا غم ہی رسول خدا کا یہی تھا. رسول خدا کے جانے کے بعد کس طرح دروازہ امت نے جلا دیا، کس طرح وہ ایک بیٹی کے جس کے لیے رسول کھڑے ہو جاتے تھے، وہ بیٹی جس کے ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے، وہ بیٹی جسے رسول خدا ام ابیہ کہتے تھے، اسے در و دیوار کے درمیان میں جو ہے وہ دبا دیا گیا. وہ علی کے جسے دیکھ کر رسول خدا کے چہرے پر مسکراہٹیں ہیں، وہ علی کے جس کے بغیر رسول خدا اپنی صبح شب گزار نہیں سکتے، اس علی کی گلی میں رسیاں ڈلے ہوئے اور حضرت علی کو مدینہ کی گلیوں میں گھسیٹا گئے. ظلم امت نے یہ کیا کہ ابھی رسول خدا دفن نہیں ہوئے، ابھی رسول خدا کا جنازہ باقی ہے، اور امت میں تفرقہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا. اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی مشکل اور کیا ہو سکتی ہے. سادھارن محترم، جب تک رسول زندہ تھے تو ہر چیز ظاہری طور پر بھی قائم تھی. جیسے ہی رسول گئے اس کے بعد کیا ہوا؟ تو سب سے بڑی مصیبت وہ کہ جس بچے کو رسول خدا اپنے کاندھوں پر لے کر چلتے تھے، جب وہ آتے تھے لگتا تھا گرتا ہے، رسول خدا اپنا خطبہ چھوڑ دیتے تھے. رسول خدا سجدے میں ہے اور جب آ کر وہ ان کی پیٹھ پر بیٹھ گئے، پشت پر سوار ہو گئے، تو سجدہ طولانی کر دیا. گویا امت کو دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھ لو حسین کسے کہتے ہیں، حسین کون ہے. مگر کیا کیا؟ ابھی ربعید امام حسین کا ابھی بس کربلا کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. کیا کیا امت نے اس نواسے کے ساتھ کہ جسے پیاسا اور بھوکا دشت کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا. ہاں عزیزان محترم، یہ مصیبت یا ایام یہ آسان نہیں ہے. وہ وقت رخصت امام حسین علیہ السلام
کہ جو اپنی بہن سے رخصت ہو رہے ہیں خیموں سے جب نکلتے ہیں، نہ جانے ماں کی کون سی وصیتیں انجام دی گئی. جیسے ہی چلنا شروع کیے، رسول خدا کی اس یاد کو حضرت زینب نے بھی آخری وقت میں یاد کیا. بس ایسے ایک جملے کے لیے آپ کو زحمت ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے. جیسے امام حسین کی سواری چلنا شروع ہوئی، حضرت زینب سلام اللہ علیہ پیچھے پیچھے، بہلل بہلل یا ابن زہرا، آہستہ چلیے زہرا کے لال. امام حسین نے مڑ کر دیکھا، کہا بہن ابھی تو آپ سے رخصت ہو کے آیا. کہا مجھے ماں کی ایک وصیت یاد آ گئی ہے. آزاداران محترم، یہ تو بی بی زینب جانتی تھی کہ وہ اپنے بھائی کو اپنی ماں کی آخری نشانی کو کہاں بھیج رہی ہے. کربلا میں امام حسین رسول خدا کی نشانی تھے. قرآن سورہ مباہلہ جب مباہلہ ہوا تو مباہلہ کی جو آیت ہے ابناءنا ابناءکم، یعنی یہ میری اولاد ہے، یہ میرے فرزند ہے. یعنی فرزند رسول خدا کربلا کے میدان میں جا رہا ہے، آخری اپنے قدموں کو بڑھاتا ہوا جا رہا ہے. محلل محلل ابن زہرا، آہستہ چلو زہرا کے لال. بس جب نیچے اترے، بیت الحلق اٹھایا اور بوسے دیے. نہ جانے ان بوسوں کی حکمت کیا تھی، گلے کو چومنے کی حکمت کیا تھی. یہ تو جب کچھ دیر گزری عصر عاشور آئی، جب وہ زمین پر آئے ہیں. عزاداران محترم، ایک عجیب کیفیت ہے، ایک عجیب حالت ہے. بعض مصائب اتنے سخت ہے کہ بیان نہیں کیے جا سکتے. بس اتنا کہوں گا کہ کچھ قدموں کے فاصلے پر یہ بہن دیکھتی رہی کہ وہ جو حکمت تھی گلے کو بوسہ دینے کی، وہ خود خنجر کی ضربتیں تھی کہ جس کے ذریعے سے سر تن سے جو ہے وہ جدا ہو گیا. اسی حالت میں یہ بہن آ کر کہتی واہ محمد، واہ جدہ یا رسول اللہ، حاضر حسین. رسول خدا کو بھی زینب نے وہاں پکارا، اے میرے جد، ہے میرے رسول، یہ حسین ہے مرمل میں تمام، کہ جس کا بدن خون میں غلطیتا ہے، جس کے بدن پر اریاں ہے، خاک کربلا اڑتی جا رہی ہے، جس کے اعضاء جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہوئے ہیں. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. ظہور میں تحجیل عطا فرما. ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما. جو حاضرین مجلس ہے، جو لوگ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پروردگار ان کی جائز خواہشات کو رسول خدا کے صدقے میں قبول و مقبول فرما. پروردگار ہم خطاکار، ہم گناہگار، پروردگار ہمیں رسول کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں قیامت رسول خدا کی شفاعت نصیب فرما. رسول خدا کو ہمارے اعمال سے راضی فرما. پروردگار ہمیں اپنے وقت کے امام کو ہم سے راضی فرما. مسلمان جہاں بھی ہے، جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. بہت سارے لوگ مریض ہیں، کووڈ کی وجہ سے مریض ہیں اور باقی وجہ سے بھی مریض ہیں. پروردگار ان سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. اس بیماری کو، اس وبا کو انسانیت سے دور فرما. پروردگار ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا شفاعت فی الآخرہ. صلوات بیت محمد وعلی